میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کھڑے کس جگہ پہ ہیں۔ ہم اگر اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے استاد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے شیخ اور روحانی معلم سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہم طمانیت سے محروم کیوں ہیں، ہمیں ٹینشن کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، انجانا خوف ہمارے ساتھ کیوں لگا ہے۔ یہ تو حضور فرما دیا والکذب ریبہ، جو کذب ہے وہ کھٹکا ہے، اندر کی بے چینی ہے۔ تو اگر سچ بولنے کی عادت ہوگی تو طمانیت ملے گی، قرار ملے گا۔ یہ دنیا کے اوپر سچ بولنے کا صلہ ہے، اور دوسری طرف آخرت میں اس کا جو صلہ ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ کو یہدی الی البر، جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو زندگی میں سچ آ جائے تو زندگی خوبصورت ہوتی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسلام تو لاتا ہوں، لیکن میرے اندر کچھ جرائم ہیں، میں سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے چوری کی عادت بھی ہے، اور مجھے بدکاری کی عادت بھی ہے، اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا تم میرے سے وعدہ کرو کہ جھوٹ چھوڑ دو گے۔ پھر وعدہ حضور سے تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ چوری چھوڑنا مشکل ہے، بدکاری چھوڑنا مشکل ہے، جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب چوری کرنے کا وقت آیا تو سوچا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر شرمندگی ہوگی۔ اسی طرح جب برائی کے لمحات آئے تو سوچا اگر حضور نے پوچھ لیا تو کون سا منہ دکھاؤں گا، تو سچ کی برکت سے دوسرے دو گناہ بھی چھٹ گئے۔ تو حکمت والے نبی نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ میں اور آپ اپنی زندگی سے جب جھوٹ نکال دیتے ہیں، جھوٹ کو زندگی سے منہا کر دیتے ہیں، تو پھر زندگی کی خوبصورتیاں بچتی ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں جھوٹ شامل کر لیتے ہیں تو پھر زندگی کے اندر تلخیاں، عدم اطمینان، کھٹکا، خوف اور کیا کچھ ہے جو جھوٹ کے ساتھ ہی زندگی میں آ جاتا ہے۔ پھر زندگی تلخیوں کا مجموعہ ہو جاتی ہے۔ پھر سوائے ٹینشن کے، سوائے دکھوں کے، اذیتوں کے، پریشانیوں کے، زندگی اور کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ خوبصورت زندگی مجموعہ بن جاتی ہے دکھوں کا، اور اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے اور سچ شامل کر لیا جائے تو یہ دنیا کی زندگی گلزار جنت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچ کو شامل کریں۔ ہمیں سچ ہی اچھائی کی طرف، اور اچھائی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے معاشرت کی تصویر دیکھیں تو ہمیں چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک اس خاکے میں جھوٹ کا رنگ بھرا نظر آتا ہے، جس سے معاشرے کی صورت اتنی کریہ المنظر ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی اعتبار باقی نہیں رہا، اور اعتبار کا ایک دوسرے سے اٹھ جانا مقدس رشتوں کے تقدس کو بھی کھو دیتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے جب اعتماد کھو جائیں تو پھر باقی بچتا کیا ہے سوائے تلخیوں کے، اور وہ ہماری عادت ہے کذب کی، جس نے ہمارا اعتماد کھو دیا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے سچی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ کسی کا بھلا تو اس سے ہوگا ہی ہوگا، لیکن سب سے بڑا بھلا ہم اپنا کریں گے کہ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ اگر ہم سیر ہیں تو ہم سوا سیر
ہو کر کسی کے آگے پیش نہ ہو، جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہوں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ بھر جائے گی، اور سچائی ہمیں اچھائیوں کے ساتھ جنت کا مسافر بنائے گی، جھوٹ برائی کی طرف سفر کرتا ہوا ہمیں ساتھ ہی جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں سچائی کا نور بھر لیں۔